جی شابان تے آلے تے رمضان چکی ہو، شابان کے بعد کون سا چاند ہے؟ آپ چپ بھی رہیں رمضان پھر بھی آئے گا، آپ کی خاموشی سے ترتیب بدل نہیں جاتی، پہلے رجب ہے پھر شابان ہے پھر رمضان ختم ہوگا نا اسے بڑھنا ہے تو دوسرا موڑ ہوگا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے کہا ہے یہ میرا ہے، اور جب اللہ نے رمضان کو کہا یہ میرا ہے، شابان پہ نظر محمد کی پڑ گئی، سرکار نے کہا شابان میرا ہے۔ اب مہینے قریب قریب تھے، رمضان اللہ نے رکھ لیا، شابان محمد نے رکھ لیا، رجب بھی عزتوں والا مہینہ تھا، اب اللہ نبی دونوں کی نظریں رجب پہ ہیں۔ اچھی چیز کو ہر کوئی اپنا کہنا چاہتا ہے، حبیب و محبوب کے پیار بھرے لہجے ہیں، میں کون ہوتے ہیں آپ کون دخل دینے والے۔ رمضان اللہ نے رکھا، شابان محمد نے رکھا، اب دونوں کی نظریں، بات باریک ہے، بات گہری ہے، خدا کرے یہ جیتا جاگتا پنڈال سمجھ لے۔ رمضان اللہ نے لے لیا، شابان محمد نے رکھ لیا، اب اللہ نبی دونوں کی نظریں رجب پہ تھیں، اللہ کہتا ہے میرا رجب ہے، محمد کہتا ہے میرا رجب ہے۔ مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گئے، اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب ہے۔ نہیں سارے بندے نہیں سمجھ سکے، سارے بندے شاید دھیان ہی نہیں دے رہے۔ مہربانی سے بہت شکریہ۔ علی مولا علی مولا میرا حاجت روا مولا علی مولا and also press this bell icon. علی مولا علی مولا میرا موسیٰ رضا مولا علی مولا علی مولا جی بسم اللہ۔ مرکزی خیال ہے کہ اپنی ماں کی صداقت کی گواہی دیو، قومیت بلند کر کے علی لال۔ بہت شکریہ، متوجہ ہیں سرکار صاحب ہماری گرامی خاتون۔ ہماری ملت مسلمہ سے صرف اپیل ہے کہ یہ جو مولائی چہرے سارے جمع ہیں نا، ہم کسی کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے دیا جائے۔ مسلمانوں کے بڑی جلدی بات کر رہا ہوں، ایک دانشور گزرے ہیں، نام آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اسلامی اسکالر تھے، لاہور سے ان کا تعلق تھا، نام آپ کے ذہنوں میں یقیناً آ جائے گا، ڈاکٹر اسرار احمد، نام آپ نے سنا ہے؟ وہ جن کے وکیل تھے ان کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ہلکی ہلکی بے شمار کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جی ہیں، بہت شکریہ سرکار، بہت شکریہ۔ مجھے کیونکہ جلدی بات مکمل کرنا ہے، بابا جی ڈاکٹر اسرار صاحب نے عرب کی ہسٹری پہ ایک مضمون لکھا تھا اپنی زندگی میں، اور وہ جن کے وکیل تھے ان کی بارگاہ میں جا چکے ہیں، اب وہ ہم میں تو ہے نہیں، اپنے وکیلوں کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے، انہوں نے عرب کی تاریخ لکھی، حرمت شراب پہ ایک مضمون لکھا جو ان کے اسلامی ادارے نے کتابی شکل میں شائع کیا۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ عرب اپنے بچوں کو، ہمارے علاقے میں کہا جاتا ہے گڑتی، آپ کیا کہتے ہیں؟ گٹی۔ عرب اپنے بچوں کو گٹی شراب کی دیتے تھے، عرب اپنے بچوں کو، بول پڑو یار، آپ تو حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اپنے بچوں کو گٹی شراب کی، اور گٹی کا اثر ہوتا ہے جس بچے کو شراب سے ملے وہی بچہ بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر کافی سارا بڑا ہوا۔ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ رہے گا۔ ایک وہ ہے جسے گٹی شراب کی دیتے ہو، دوسرا وہ ہے جسے گٹی محمد دیتا ہے، دونوں میں فرق ہی نہیں ہے۔ کیا کہنے آپ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور شاہ جی جناب کا اس میں
نظر عباس جی، نظر عباس صاحب ڈاکٹر اسرار کا جب میں نے وہ بابا علی رضا جی مضمون پڑھا، ماشاءاللہ جید مجمع میرے سامنے ہے اور پورا علاقہ جمع ہے، مالک آپ کی توفیقات میں ہمیشہ اس رات کا صدقہ برکتیں عطا کرے، بانیان جشن کی مالک ساری منتیں مرادیں مستجاب فرمائے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا میں نے مضمون پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ صرف اسکالر ہی نہیں تھے بلکہ وہ گول کیپر بھی تھے۔ گول کیپر ہی سمجھتے ہو؟ آپ تو مجھے حیران ہو کہ یوں دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی میرا لین دین دا رولا تو یار نکھرے چہرے سے ذرا بیٹھو، یا میں بابا جی سے سوزی مانگ کے قصیدہ شروع کر دوں؟ بابا جی قصیدے پڑھیں گے بہت آپ کی مرضی مراد کے مطابق، لیکن یہ باتیں بھی کہیں نہ کہیں کام آ جاتی ہیں، یہ سنا کرو۔ ڈاکٹر اسرار نے گول کیپری کیسے کی؟ گول ہو رہا تھا لیکن انہوں نے بچا لیا۔ پہلے لکھتے ہیں کہ عرب اپنے بچوں کو پہلی غذا شراب دیتے تھے، اور پھر پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کیونکہ شراب حرام نہیں تھی۔ نہیں انہوں نے نہیں، یہ اس زمانے کی بات وہ کر رہے ہیں جب شراب حرام نہیں تھی۔ ہر چیز اسلام میں یکدم حرام نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں عرب تب اپنے بچوں کو شراب دیتے تھے کیونکہ تب شراب حرام نہیں تھی۔ مرشد ذرا دھیان دیجئے گا، عرب اپنے بچوں کو پہلی غذا شراب اس لیے دیتے تھے، گڑتی گٹی شراب کی اس لیے دیتے تھے کہ تب شراب حرام نہیں تھی۔ پہلے مولائی سے لے کے آخری مولائی تک آپ دھیان نہیں دیں گے مجھے دکھ رہے گا، ان کا اسکالر مان رہا ہے کہ کیونکہ تب شراب حرام نہیں تھی۔ میں سید یہ فکرہ کہہ رہا ہوں، جب سارے زمانے پہ شراب حلال تھی، ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی۔ زحمت فرماؤ، زحمت فرماؤ، آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے۔ مہربانی سرکار۔ اور ہو سکتا ہے کوئی سننے والا ابھی یا پروگرام کیمرہ میں دیکھے، سی ڈی میں دیکھے، نیٹ پہ دیکھے اور کہے جی شیعہ تو اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ ذاکر مولوی جو بھی کہے نعرے لگانے ہیں، اور ریاض رضوی نے کہا کہ سارے زمانے پہ شراب حلال تھی، ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی۔ دلیل تو دی کوئی نہیں، دلیل تو دی کوئی نہیں، تو دلیل مانگ رہے؟ ہم تجھے تصویر دکھاتے ہیں، میں تصویر دکھانے لگا ہوں کہ ابو طالب کی حویلی میں تب بھی، سیدوں کی حویلی میں تب بھی شراب حرام تھی جب سارے زمانے پہ حلال تھی، سیدوں کی حویلی میں حرام تھی۔ اور دلیل میں دینے لگا، خدا کے لیے میری طرف دیکھیں، دلیل میں دے رہا ہوں، دلیل میں تصویر دکھا رہا ہوں، لیکن بات تھوڑی گہری ہے، ضروری نہیں تھوڑے مولوی تے پرچہ ہی ہو گئے تو ہم سمجھ ہو، سادہ سادہ بھی سمجھ لیا کرو، ہاں سادہ بھی سمجھ لیا کرو۔ جی ابو طالب کی حویلی میں کیسے حرام تھی؟ اور میں تصویر دکھا رہا ہوں، مدینے کے چیف جسٹس کی عدالت میں اس کا بیٹا شراب پینے کے جرم میں آ گیا۔ نہیں سارے بندے پتہ نہیں دھیان بھی دے، میں کوئی ڈائجسٹ نما کہانی نہیں پڑھ رہا، مسلمانوں کی جید کتاب ریاض النظرہ بول بول کے کہہ رہی ہے کہ سب سے بڑی اسلامی عدالت جسے عمران خان ریاست مدینہ کہتے ہیں، ریاست مدینہ کے سب سے بڑے جج کی عدالت میں ان کے بیٹے پہ الزام تھا شراب پی ہے، بیٹا کٹہرے میں تھا، باپ جج تھا، لیکن باپ دنیا دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کے فیصلے کرنے آسان ہے، آج بیٹے کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔ میں سیلوٹ کر رہا ہوں اسلامی جج کو، میں سلام کر رہا ہوں، انہوں نے فیصلہ دے کے یہ بتا دیا کہ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی۔ ہمیں حوصلہ ہو گیا ہے جب رشتہ داری نہیں چلتی پھر یاری کیسے چلے۔ متوجہ صاحبان گرامی خاطر بہت شکریہ۔ اسلامی عدالت میں قاضی القضات میں اسلام کے سب سے بڑے جج نے اپنے بیٹے کے متعلق فیصلہ کرنا تھا، نام میں نہیں لے رہا ہوں،
مجھے کیپسول میں دوائی دینا ہے تاکہ دوائی کڑوی بھی نہ لگے اور میسج بھی پہنچ جائے. باپ نے بیٹے کے بارے میں فیصلہ دینا تھا. باپ جج تھا, جسٹس تھا, چیف جسٹس تھا, بیٹا ملزم تھا. لیکن باپ نے کیا کہا کہ کیونکہ گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے, ملزم خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے شراب پی ہے, لہذا عدالت کو گواہوں کی ضرورت نہیں. عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ ملزم کو کوڑے مارے جائیں. جب عدالت عالیہ نے فیصلہ بیٹے کے خلاف دے دیا کہ میرے بیٹے کو کوڑے مارے جائیں, ابھی کوڑے مارنے کی تیاری ہو رہی تھی, جب ملزم کٹہرے سے بول پڑا. اس نے کہا اسلام کی اس سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ مجھے منظور ہے, لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پی. بولے یار خدا کے لیے سارے بندے زحمت فرما. یہ مہربانی صاحب, کوڑے مجھے وہ مارے, کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب. اب میں اکیلے لطف لے رہا ہوں. ہوئے ہوئے ہوئے, جب کہا نا کوڑے مجھے وہ مارے جس نے خود جرم نہیں کیا, میرے والا جرم خود نہیں کیا. آگے بڑھو, کوڑے مارو, لیکن وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہیں پی. جب ملزم نے للکار کے کہا کوڑے مجھے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہیں پی, عدالت بھی چپ تھی, جج بھی چپ تھا. اور سجدے کرو ابو طالب کی چوکھٹ پہ, سلام کرو ابو طالب کے دروازے پہ, شکریہ ادا کرو مولا علی مشکل کشا کے, جس مولا کی آج آمد کی رات ہے. وگرنہ مورخ یہ لکھ دیتا کہ اسلامی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ کوڑے مارے جائیں. ملزم نے کہا تھا کوڑے وہ مارے جس نے میرے والا جرم نہیں کیا, اسے کوڑے مارنے والا ہی کوئی نہیں تھا. مدینے میں کوڑے مارنے والا کوئی نہیں تھا. سلام علی کو کرو, اکیلی آواز علی کی تھی. تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں, میرا حسن بھی مار سکتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آج آخری لمحوں سے قریب ہوں. آج کی رات 13 رجب کو کعبے میں علی آئے. دیوار کعبہ نے راستہ دیا, مالک آپ کو حج پہ لے جائے. جن بندوں کو دیوار کعبہ کا شگاف اور دراڑ پہ یقین نہیں آتا, کافیہ نہ مارو, نعرے مارو. سارے بولا کریں. میں سید منت کر رہا ہوں. مہربانی صاحب, مہربانی صاحب. 30 عام الفیل تھی, تشریح کا وقت نہیں ہے. عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال. جب ہاتھیوں پہ عیسائی بادشاہ کعبہ گرانے آیا تھا, اس واقعہ کے 30 سال, ٹھیک 30 سال کے بعد اسی کعبے میں علی آئے. اور شیعہ سنی بھائی سن رہے ہو, دیوار کعبہ نے راستہ دیا. میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں. دیوار کعبہ نے راستہ دیا. دراڑ ابھی تک باقی ہے. جمعے کا دن تھا, فجر کا ٹائم تھا, 30 عام الفیل تھی. اس وقت سے لے کے آج 13 رجب کی, آج کی اس رات کے اس ٹائم تک, تب سے لے کے اب تک 4 دفعہ دیوار کعبہ کو گرا کے بنایا گیا ہے. نشان پھر بھی باقی ہے. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت ہو گئے. مہربانی صاحب, جب آپ سارے دے لیں, سارے دے لیں. علی 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 علی. سن کے نام علی جو شاد ہوا کرتے ہیں, کی پیشانی کو بوسے دو, گلے لگ جاؤ. حیدر قرار کے دشمن سے پرہیز کرو, جس طرح بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں. مہربانی صاحب, مہربانی صاحب, بہت شکریہ. ربائیاں پیر جی کے ٹائم میں اب پڑھی جائیں گی کیونکہ وہ سوزیوں والے ہیں, اور جشن ہوتے ہی سوزیوں والے ذاکروں کے ہیں. مولوی تو صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں.
حقائق ہیں, بات مجھے کلوز کرنا ہے, ایک لمحہ مجھے دے دیں. 13 رجب کو کعبے میں علی آئے اور دیوار کعبہ نے راستہ دیا. میں قرآن سر پہ رکھ کے کہنے کی پوزیشن میں, جس بی بی کو کعبے کی دیوار راستہ دے رہی تھی نا, کعبے کی چابیاں بھی اسی کے گھر میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کلید پردار کعبہ بھی یہی قبیلہ تھا, کعبہ کی چابیاں بھی انہی کے گھر میں تھی, لیکن دیوار نے اس لیے راستہ دیا کہ دروازے دیواروں میں لگتے ہیں, در در میں نہیں لگتا. بس جلدی جلدی بات کرنی ہے مجھے. 13 رجب کو علی آئے, 16 رجب کو جس دیوار نے علی کی ماں کو راستہ دیا تھا, اسی دیوار نے محمد کو راستہ دیا. میں حلفیہ میری جان میں کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ دروازہ کھول کے نہیں آئے, اسی دیوار نے راستہ دیا. اب پچھلے بھائیوں سے میری سپیشلی اپیل ہے, فرنٹ والے تو بیدار ہیں, آپ بھی دھیان دیں. منٹ چند میرے پاس ہیں, اسی میں گفتگو مکمل کرنی ہے. اللہ کرے یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں. 3 دن کی علی کو محمد نے ہاتھوں پہ لیا, ہاتھوں پہ لے کے نبی ابھی بیٹھے ہی تھے. 16 رجب کی بات ہے. 13 رجب کو آج کی شب علی آتے, 16 رجب کو نبی کعبے میں تشریف لائے. علی کو جب ہاتھوں پہ لے کے محمد بیٹھے تھے کہ علی کی ماں نے ایک لفظ کہا. وہ لفظ کیا تھا؟ علی کی ماں کہتی ہے, بیٹا محمد. نہیں, سارے بندے نہیں سمجھے. میری مسلمانوں سے ایک اپیل ہے, میں قطعاً کسی کا مذہب بدلنے کے لیے بات نہیں کر رہا. ہوتا یہ ہے کہ جشن ہو رہا ہے, خطاب ہوں گے, تقریریں ہوں گی, مسلمانوں کے بچے اگر سن رہے ہیں تو سویرے مولوی صاحب ان کے کہیں گے کہ یہ شیعہ دلیلیں اس لیے دیتے ہیں, آیتیں اس لیے پڑھتے ہیں, یہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میں مولا کے جشن والی رات میں اسپیکر پہ اعلان کر رہا ہوں, ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا, اسی اگلے سنبھالتے پھرنے. نہ سارے بندے نہیں, میرا خیال ہے دھیان دے گا. نہیں, میری بات پہ مجھے موقع دے پھر, یا علی مجھے موقع دے, مجھے موقع دے, مجھے موقع دے. ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے اب کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے کہ ولایت علی کی گواہی دینی ہے یا نہیں, ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. باقی جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آ ہی جانا ہے, لیکن ہم بندے شیعہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے. میں سیدوں کے منبر پہ اولاد رسول ہو کے کہہ رہا ہوں, مسلمانوں جس دین پہ ہو بے شک اسی پہ رہو. مسلمانوں جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو, لیکن اپنے مذہبوں کے پروفیسروں کو بٹھا کے ہمیں اپنے مذہبوں میں سے کوئی قبیلہ ایسا دکھا دے جو عورت محمد کو بیٹا کہہ سکے. اللہ کرے آپ سمجھ. ہمیں کوئی خاتون ایسی دکھا, یہ علی کی ماں کو حق ہے. یہ فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹا محمد, بیٹا محمد. اور آگے سے نبی نے کیا کہا؟ اماں فاطمہ. اور شیعہ سنیو, تیرے نبی کی حدیث ہے, نبی فرماتے ہیں یا فاطمہ تو انت امی بعد امی. یہ فاطمہ بنت اسد علی کی ماں کا نام ہے. نبی فرماتے ہیں اے بی بی فاطمہ, آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہو. میں سمجھا نہیں سکتا جلدی ذہن میں, آپ میری ماں کے بعد, آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں, آپ میری ماں ہیں, آپ میری. اور جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہہ دے اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی, اور جسے محمد اپنی ماں کہہ دے اس کا ذکر ہی نہیں کیا نہیں. یا فاطمہ تو انت امی بعد امی. پھر کبھی زندگی رہی بات ہو جائے گی. مرشد سے میں وعدہ کر بیٹھا تھا, بات یہیں پہ روک رہا ہوں. بی بی نے کہا بیٹا محمد, تیسرا دن ہے,
تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی. تیسرا دن ہے تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی. نبی کے ہاتھوں پہ علی تھے. جب ماں نے کہا تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی, نبی فرماتے ہیں کیوں یا علی؟ علی نے فوراً آنکھیں کھول کے کہا جی یا رسول اللہ. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. پہلی نظر دیدار مصطفیٰ. نہیں میں سمجھا نہیں سکتا. ہمارے مذہب کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں. میری ایک روٹین ہے, میں بزرگ علماء کا نام ان کا جب بات کروں تو نام لے کے کرتا ہوں. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب, نسیم عباس رضوی صاحب کے استاد محترم علامہ اظہر حسن زیدی, کیا انوکھے لہجے کے خطیب تھے. بر صغیر میں ابھی تک ان جیسا خطیب پیدا نہیں ہو سکا. زیدی صاحب فرما رہے تھے شیعو تمہارا علی بڑا بہادر ہوگا, لیکن محمد کو دیکھتے ہی علی کی بھی آنکھیں کھل گئی. کون لطف لے گا کون لطف لے گا. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. نبی نے کہا کیوں یا علی؟ علی نے فوراً کہا جی یا رسول اللہ. میں کیا کہہ رہا ہوں, پہلی نظر دیدار مصطفیٰ. کیا کہنے, پہلی نظر چہرہ مصطفی پہ ڈالی. پہلی نظر, پتہ نہیں آپ چپ رہتے ہیں بولتے ہیں, پہلی نظر علی کی چہرہ مصطفیٰ دیکھا. اور جنگ والوں سب کچھ ہوتا ہی پہلی نظر میں. علی نے وہ پہلی نظر محمد کو دے دی. علی نے وہ پہلی نظر محمد کو دے دی. اب محمد نے پہلی نظر لے کے علی کا احسان نہیں رکھا. محمد نے جو فکرے کہے, نبی الانبیاء نے, سردار انبیاء نے علی کی پہلی نظر کے بدلے میں کیا کہا, میں وہ لفظ سنا رہا ہوں. محمد فرماتے ہیں یا علیو خصصتنی بالنظر خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. علی تو نے مجھے پہلی نظر دی, میں بدلے میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں. ادھر محمد نے یہ فکرے کہے کہ یا علی بدلے میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں. 3 دن کا علی بول پڑا, تورات پڑھوں, زبور پڑھوں, انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں. اگر کہیں تک آواز جا رہی ہو, کوئی بچہ سن رہا ہو اور جا کے اپنے مولوی صاحب سے کہے کہ میرا مولوی صاحب وہ رات کو ریاض رضوی شیعوں کا خطیب تھا, وہ کہہ رہا تھا 3 دن کا علی نبی کے ہاتھوں پہ بول رہا تھا کہ بلا مسئلہ بتائیں مسئلہ بتائیں مسئلہ بتائیں. 3 دن کا بچہ بول سکتا ہے. مولوی صاحب مسئلہ بتانے کی وجہ پتہ کیا کہتے ہیں, اور جا. وہ کہتا نہیں قبلہ میری توبہ, میں آئندہ نہیں جاؤں گا, لیکن مجھے مسئلہ بتا دیں. بلا 3 دن کا بچہ علی نبی کے ہاتھوں میں بول سکتا ہے. قبلہ فرماتے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں, شیعوں کی باتیں عقل میں نہیں آتی, ان کی محفل میں جانے کا فائدہ کیا ہے. علی نہیں بولا, علی نہیں بولا. 15 بندے محلے کے اکٹھے ہو جائیں گے, قبلہ گواہیاں دلوائیں گے کہ شیعہ غلط کہتے ہیں, محمد کے ہاتھوں پہ علی نہیں بولا. ربیع الاول میں وہی مولوی انہی لوگوں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے ہمارا نبی وہ نبی تھا جس کے ہاتھ پہ پتھر بولتے تھے. پتہ نہیں سارے بندے دھیان بھی دے رہے ہیں یا نہیں. کوئی حد ہو گئی ہے, محمد کے ہاتھوں پہ علی بولے وارے میں نہیں ہے. پتھر بولے سارا ملک مان لیتا ہے. اور پتھروں کا بولنا اس لیے مانتے ہو کہ تیرے بڑوں کی پتھروں سے رشتہ داریاں بڑی. آپ جیے آپ جیے آپ جیے, بس ختم ہو گئی گفتگو. یا علی میرے استاد محترم آخری فقرہ کہہ رہا ہوں. مبلغ اعظم بابا جی, مبلغ اعظم قبلہ ایک لفظ کہا کرتے تھے. قبلہ اپنے دور کے جن لوگوں نے سنا, میں ان کا زمانہ مختلف زمانہ تھا آج سے. مبلغ اعظم قبلہ نے ایک جگہ پہ یہ کہا کہ بچے, آج کی رات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, قبلہ اسماعیل صاحب مبلغ اعظم نے کہا کہ بچے 2 ہی گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, یا نان کے گھر میں, بول پڑھو کو FIR میں نام آ رہا ہے, یا نان کے گھر میں یا داد کے گھر میں. بچہ نان کے گھر میں پیدا ہو جائے نا, سب سے پہلے نانی کہتی ہے سارا نانے پہ, سگما ہو بہو تصویر اللہ نے بھیج دی ہے نانے پہ. اسی بچے کو دادی دیکھتی, وہ کہتی سارا دادے. یہ ماتھا بالکل چھوٹے چاچے پہ, آنکھیں دائیں پہ,
नान के नानकों से मिलाते हैं, दांत के दांतों से। वो बड़े ज्यादा फरमाते थे ये तो दुनियादारी के बच्चों की बात है। एक बच्चा अल्लाह के घर आ गया, और जब वो बच्चा आखिरी फिक्र है, जब वो बच्चा अल्लाह के घर आ गया, अल्लाह के घर आ गया, नबी ने हाथों में लेके कहा अम्मा फातिमा जरा गौर से देखो, अली की पेशानी मुझ पे नहीं है, अली का चेहरा मुझ पे नहीं है, अली की आंखें मुझ पे नहीं है। ये कह के नबी ने अली से कहा शाह अलियो लहमो का लहमी दमो का दमी सल्मो का सल्मी हरबो का हरबी। अली तेरा लहू मेरा लहू, तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी सुलो मेरी सुलो, तेरी जंग मेरी जंग। अभी नबी कह ही रहे थे या अल्लाह